رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام میں تعقیب نماز صبح کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خدا سے کس طرح سے نزدیکیاں، قریب کس طرح سے قربت حاصل کی جائے، اس پروگرام کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ آئیے عربی متن ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ کچھ سوالوں کے جوابات آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آقا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بنام خدا، اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل کرے۔ میں اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ بندوں کو لوگوں کے مکر و شر کی برائی سے بچانے والا ہے۔ اے خدا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں خود اپنے حق میں ظلم کرنے والا ہوں، اور اسی نے بندے کی دعا قبول کی ہے اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے لیے خدا کافی ہے اور وہی بہترین ذمہ دار ہے۔ لوگ اس کے نعمت و فضل سے یوں منقلب ہوئے کہ ان تک کوئی برائی نہیں پہنچ سکی۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين۔ اسی کا چاہا ہوتا ہے، لوگوں کا چاہا نہیں ہوتا۔ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، چاہے لوگوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ میرے لیے پالنے والا تمام مخلوقات کے مقابلے میں، اور خالق تمام مخلوقات کے مقابلے میں، اور رزق دینے والا بندوں کے مقابلے میں کافی ہے۔ حسبی اللہ رب العالمین حسبی من ہوا حسبی حسبی من لم يزل حسبی حسبی من كان مذ كنت لم يزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور وہ خدائے رب العالمین بہرحال کافی ہے۔ میرے لیے وہی کافی ہے جو کافی ہے، وہ ہمیشہ سے کافی ہے۔ جب سے میں وجود میں آیا ہمیشہ میرے لیے کافی رہا ہے۔ وہی خدا خدائے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی صاحب عرش عظیم ہے۔ اگر اس میں جو دعا میں جو اب آخر میں ہم لوگ چلا جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے خدا ہی کافی ہے، وہی بہترین ذمہ دار ہے۔ اس جملے کی تکرار لوگ بہت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دکانوں میں بھی اس کو کسی چیز پہ لکھ کر کے وہ ٹانگ دیتے ہیں، اور اکثر اس کو لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جو حضرات ممبر پہ جاتے ہیں تو اکثر گفتگو ان کی یہیں تو شروع ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت چاہتے ہیں اس جملے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل یعنی ذمہ دار ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر انسان تواضع اور انکساری کے ساتھ جی اس جملے کا اقرار کر رہا ہے اور خاکی بندہ بن کر خدا کی بارگاہ میں یہ اعتراف کر رہا ہے تو کہ واقعاً خدا میرے لیے کافی ہے، تو واقعاً اس کی بہت ارزش ہے، اچھا، اس کی بہت قیمت ہے کہ انسان
اپنے وجود میں اس چیز کو اتار لے کہ خدا ہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، جی اس کی بہت قیمت ہو جائے گی کہ انسان گم ہو جائے اسی گفتار میں جو کہہ رہا ہے، اسی میں وہ ڈوب جائے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو بہت سی جگہوں پر جیسا کہ آپ نے کہا لکھا رہتا ہے، زبان سے تکرار ہوتی ہے، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، زبان سے دوہرا دینا یا لکھ دینا یہ کافی نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو سمجھ بوجھ کر اس جملے کی تکرار کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال اتار دیا گیا ہے، کچھ اختلاف ایجاد کرنے کے لیے اور تفرقہ پھیلانے کے لیے یہ خیال اتار دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں، وہ صرف اور اللہ ہی اللہ، جو لوگ اللہ ہی اللہ۔ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ عظمت اہل بیت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، جی، ان لوگوں کے یہاں اور زیادہ تاکید اس بات پر آ جاتی ہے، حسبنا اللہ، صرف اللہ ہی کافی ہے، اور اس کی تکرار بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ کچھ اس میں نافہمی کے ساتھ بھی اس جملے میں شریک ہو جاتے ہیں، جی، ورنہ زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اگر انسان سمجھ بوجھ کر اور انکساری اور تواضع کے ساتھ اس جملے کی تکرار کر رہا ہے تو اس کی ارزش اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ڈائریکٹ کے ساتھ ساتھ ہم انڈائریکٹ کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ذریعے بھی ہم خدا تک ویسے ہی پہنچتے ہیں جیسے ہم ڈائریکٹ خدا کو توجہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کا مقصد منفی نہ ہو، سوچ نہ ہو غلط کہ سارے وسیلے جتنے رابطے ہیں اس کو کٹ کر کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا ہے، تو یہ جملہ واقعاً بہت اچھا، اور حقیقت میں یہی ہے کہ خدا ہی کافی ہے، جی، خدا ہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ جو خدا ہی کافی ہے، تو پھر اہل بیت کو درمیان میں لا کر کے وسیلہ بنانا، جیسا کہ آپ ہی کی بات سے لگ رہا ہے کہ کوئی خاص ضرورت نہیں لگ رہی۔ نہیں، ضرورت ہے۔ اچھا، خداوند عالم کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی راستے بتانے والا نہ ہو تو ہم نہیں پہچان سکتے خدا تک، ورنہ صبح آپ دیکھیے آج دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کہ اللہ کی معرفت سے بالکل دور ہیں۔ صحیح۔ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کے ذریعے خداوند عالم تک انسان پہنچ جاتا تو یہ بتوں کی پرستش کرنے والے، غیر خدا کے ماننے والے، جی جی، ان کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی۔ صحیح بات۔ معلوم یہ ہے کہ ان نعمتوں کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے کوئی بتائے، پہچانوائے، تب ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کی اہل بیت وسیلہ ہیں، خود قرآن مجید کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو طلب کرو، جی ہاں۔ لہذا خدا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا کہ ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی، یعنی اہل بیت کے ذریعے ہمیں خدا، یہ دونوں راستے ہیں کہ حقیقت میں ایک ہی ہے، چاہے کہ اگر انسان سچائی کے ساتھ خدا تک پہنچ رہا ہے تو بغیر اہل بیت کو قبول کیے نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صرف زبانی دعویٰ کافی ہے کہ خدا کافی ہے، خدا کافی ہے، یہی کہنا ہے ضروری، یا مطلب کہ ورک بھی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا؟ نہیں، زبانی تکرار فقط کافی نہیں ہے کہ انسان یہ کر دے کہ اللہ کو کافی جانے، بلکہ انسان کو دل سے، یعنی دیکھیں ہماری ایک مفصل گفتگو بصیرت کے عنوان سے یہاں پہ ہوئی ہے کہ انسان دل سے یاد کرے، اور دل کی آنکھوں کا کھولنا، جو بصیرت، جہاں پر جو جملہ جو دعا کا آیا تھا کہ وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، کہ خدا میں احمد دین بصیرت، وہاں پر بصیرت کی باقاعدہ تعریف کی گئی، بصیرت کو بتایا گیا ہے۔ اس بصیرت کو اپنے ذہن میں رکھ کے انسان کو خداوند عالم کی طرف دیکھنا ہوگا کہ واقعاً وہ ہمارے لیے کافی ہے، دل سے انسان کو پکارنا ہوگا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا، یعنی نمرود نے آگ میں ڈالا، تو اس وقت جناب ابراہیم کی زبان سے جملہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی ہاں، یہ روایت خود جناب ابن عباس کی ہے، اور جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جملے کے ذریعے سے دعا کو مانتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ واقعاً وہ بہترین ہمارا ذمہ دار ہے۔ یعنی حقیقت میں اللہ کو کافی جاننے کے لیے اور ہر انسان کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و قدرت اور جلال کے ذریعے ہر بندے کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔
اب جو بھی بندے تک بلا و مصیبت آئے یا کچھ جو بھی ناپسند ہو انسان کے لیے، ناگوار چیزیں جو ناپسند ہوں، تو یہ اللہ کافی ہے اس سے نجات دینے کے لیے۔ اچھا، انسان کو ہونا چاہیے، بڑی سے بڑی آفتیں آ جائیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جائیں، وہ ٹال سکتا ہے جی، لہذا سب اس کی طرف قدم بڑھائیں، آگے بڑھائیں، دوڑ لگائیں۔ واقعاً وہ بہترین وکیل ہے، جی ہاں، اس سے بہتر کوئی وکیل انسان دنیا کے معاملات میں جا کے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ سب سے اچھا وکیل کون ہے، ہمارے اس کیس کو سلجھانے والا بہترین وکیل کون ہو سکتا ہے۔ مصیبت پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، جتنی زیادہ سے زیادہ دولت ہو سب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کس لیے کہ اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک بہترین وکیل اسے چاہیے۔ یہاں پر نہ ہمیں پیسہ دینا ہے، نہ فیس دینا ہے، کچھ بھی نہیں دینا ہے، خداوند عالم بہترین وکیل ہے، جی، بہترین وکیل ہے۔ صرف یہاں پر میں نے عرض کیا کہ زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کی عظمت و جلال کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھانا، اس کی طرف آگے بڑھنا۔ واقعاً انسان قدم بڑھائے تو خدا بہترین وکیل ہے، کافی ہے، ورنہ اگر عام طریقے سے دیکھا جائے جی، تو سب کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ جو بونس ہے، جو بینیفٹ ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو، جو اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کو دیتا ہے، وہ لینے کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا، آگے جانا پڑے گا، تاکہ خدا بہترین وکیل ہے، بہترین، یعنی ہم نے جب سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تو سارا کام وہ ہمارا آسان کر دے گا، بے شک کر دے گا۔ لیکن اسی دعا میں اگر غور کیا جائے تو 11 دفعہ 11 مرتبہ حسبی آیا ہے، تو میرے لیے کافی، تو میرے لیے کافی، تو میرے لیے کافی ہے۔ آخر اتنی زیادہ تکرار اس جملے کی اس دعا میں کیوں ہے؟ بہت اچھا جملہ، یعنی آپ نے اس کو کہا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے ناظرین اس دعا کو پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، واقعاً پڑھنا چاہیے۔ یہ توجہ رہے کہ ہم اب صبح کی تعقیب کو بیان کر رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اب صبح میں آ گیا، اور تقریباً تعقیبات نماز میں آخری جملے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری دعائیں شاید سامنے آئیں اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ لیکن عرض یہیں پہ یہ کرنا ہے کہ دیکھیے بالکل وہ نمازیں جن کے بعد تعقیبات اور دعائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بالکل اجڑی ہوئی نماز ہوتی ہے۔ اس کی بناؤ، سنگھار، سجاوٹ کیا ہے؟ یہی تعقیبات ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ وہ نماز اجڑی دلہن کی طرح ہوتی ہے، اچھا، جس کے بعد تعقیبات نہ ہو، تسبیح نہ ہو، دعائیں نہ ہو، یعنی دلہن بالکل جتنا سجایا جائے اتنا خوبصورت۔ دلہن جب سامنے آتی ہے بالکل اس کا وجود تو ہے، جی ہے، اس کا جسم تو ہے، جی، لیکن پھر اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، سب کچھ۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھا انسان نے، نماز تو ادا ہو گئی، جی، لیکن اب اس کی خوبصورتی، اس کی سجاوٹ دعائیں ہیں، تعقیب ہے۔ یہ اب یہ جملہ جو حسبی حسبی بار بار انسان صبح صبح دہرا رہا ہے 11 مرتبہ، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آیا ہے، تو انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں کروایا جا رہا ہے۔ توجہ اسی بات پہ ہوگی کہ تمام کاموں میں جو انسان آج صبح سے لے کے شام تک مشغول ہونے والا ہے، رات تک مشغول ہونے والا ہے، یہی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ خدا کے حوالے، کہ سب میں خدا میرے لیے کافی ہے۔ تمام کام میں انسان، ہر وہ انسان جو کامیابی کی طرف رہتا ہے، یا ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو پریشان اور عاجز نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے روزانہ کے کام کو سسٹم کے تحت، مینجمنٹ کے ذریعے، یعنی ایک سسٹم سے لے کے چلتا ہے روزانہ۔ اسے معلوم ہے کہ آج صبح سے شام تک ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہی انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے، تو خدا کی عبادت کرنے والا یہ انسان جب یہ حسبی حسبی کہتا ہے، تو وہیں پر سب کچھ اپنے سارے پروگرام جو وہ طے کرتا ہے، اس میں یہی خیال رکھتا ہے کہ خدا میرے لیے کافی ہے، اس کو قدم بڑھانا ہے، اس کو آگے جانا ہے، ورنہ خدا میرے لیے کافی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نوکری دینے والے اور کام دینے والے ہیں، ان سب کے پاس انسان جائے اپنی باتوں کو لے کے، لیکن یہ خیال رہے کہ اکیلا میرا رب کافی ہے، اور اسی صورت میں کامیابی بھی ملے گی جب انسان خدا کو اپنے لیے کافی جانے گا، ورنہ پریشان رہے گا۔ اکیلا رازق خدا ہے، کوشش انسان کو کرنا ہے، انسان کو یہ سوچنا ہے کہ خداوند عالم نے ہمارا رزق کس جگہ رکھا ہے کہ ہم جا کر وہاں سے اس کو لے لیں،
محنت کرنا پڑے گا، حاصل کر لیں، جی اس رزق تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، ورنہ خداوند عالم نے رزق معین کر دیا، کافی وہی ہے، رازق وہی ہے۔ جی یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے جو دہرایا جا رہا ہے کہ حسبی اللہ رب العالمین، واقعاً رب عالمین وہی ہے، بے شک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ حسبی الرازق یعنی تمام رزق دینے والا وہی ہے، حسب الرازق من المرزوقین، جتنے رزق دینے والے ہوں لیکن حقیقی رازق خدا ہے، جتنے پالنے والے ہوں مربوبین جتنے بھی ہوں لیکن رب ہمارا وہی پروردگار ہے۔ یعنی اس دعا میں جو بار بار تکرار کی گئی ہے اسی لیے کہ واقعاً اللہ کافی ہے۔ ہر صبح جب پورے کام کا انسان ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ ہر کام میں خداوند عالم کے ساتھ، خداوند عالم کافی ہے، وہی ساتھ دینے والا ہے، وہی ساتھ رہنے والا ہے اور وہی مقصد تک پہنچانے والا۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ معصومین نے جو بار بار حسبی حسبی کہا ہے کہ واقعاً انسان اپنے وجود میں اس بات کو سمو لے کہ واقعاً خدا کافی ہے۔ جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے پھر سے ہمارے درمیان سے وقت اب گزر گیا ہے اور واقعی خدا ہی کافی ہے، اور اپنی صبح اس جملے کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں تو دن بھر اور شام ہونے تک، رات ہونے تک یہ ہونا بھی چاہیے ذہن میں، اور ہر دعا میں یہی دعا ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار تو ہی کافی ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہی رازق ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ تو ناظرین یہ دعاؤں کا جو ترجمہ اور اس کی جو تشریح ہوئی ہے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ تو یہ تعقیب نماز ظہر سے لے کے نماز صبح تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ دیکھیے جتنی یہ دعائیں پڑھی گئی ہیں، جتنی دعائیں پیش کی گئی ہیں، ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے، اس کی کچھ شرحیں بھی پیش گئی ہیں، صرف اس لیے ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے ان الفاظ کی تکرار نہ کریں، واقعاً کوشش کریں کہ سمجھیں۔ ہم نے شروع کے پروگرام میں اس بات کو کہا تھا کہ یہ ایک چنگاری ہے، صحیح بات ہے، ہم ان دعاؤں کے پورے حق کو نہیں ادا کر سکتے، معصومین کے کلمات ہیں، ہمارے جیسے خاطی انسانوں کی زبان اس کے پورے حق کو نہیں ادا کر سکتی۔ جی یہ صرف ایک چنگاری ہے کہ ہر انسان اپنی کوشش اور اپنے تلاش کے ذریعے ان دعاؤں میں غور و فکر کرے اور جو پیغام ہے اس کو حاصل کرے، تاکہ جو ہماری روزانہ کی زندگی ہے، یہ سارے مسائل تقریباً روزانہ کی لائف اور روزانہ کے امور سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح، اس میں اس کا اثر ہم دیکھیں، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کو ہم اس چیز میں دیکھیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، بے شک ہونی چاہیے۔ تو ناظرین آپ نے پھر سے اہم بات سن لی ہے۔ اب یہ نماز یعنی دعا جو تعقیب کے سلسلے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ یہیں پہ تمام ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے رسپانس اپنے میسیجز اس میل آئی ڈی کے ذریعے یا اس فون نمبر پہ ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب جو دعا کا سلسلہ شروع ہوگا وہ جو ہفتے کی جو دعائیں ہیں، دوشنبے، منگل، پیر، بدھ، بیف، اس دن جو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دعا بیان فرمائی ہے اس کا ترجمہ، اس کی شرح آپ کی خدمت میں مختصر ہی صحیح مگر پیش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي